الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حكوه فقال أشرفناها إياه متفق علیہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان ہو رہا تھا تو کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ غسل دینے کے لیے پانی کس طرح تیار کرنا ہے۔ تو پانی جو ہے اس کے اندر بیری کے پتے ڈالنے ہیں، اگر نہیں ہے تو صابن اور شیمپو وغیرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان ہو گیا تھا کہ غسل دینے سے پہلے میت کے کپڑے اتار لینے ہیں، لیکن شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال لینا ہے، بالکل ننگا نہیں کرنا، شرمگاہ پر کپڑا ڈال لینا ہے، باقی میت کے کپڑے اتار لینے ہیں۔ آگے جو ہے وہ طریقہ اور بیان ہے، مزید کے مکمل طریقہ غسل دینے کا کیا ہے۔ تو سیدنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ ام عطیہ ایک انصاریہ مشہور صحابیہ ہیں، یہ غسل دینے کی ماہر تھیں، یعنی کہ انہیں غسل دینے کا علم تھا کہ صحیح طرح کہ کس طرح غسل دیا جانا چاہیے میت کو۔ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم جو تھے آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں۔ یہ عورتیں غسل دے رہی تھیں، وہ بیٹی جو تھی وہ زینب تھی یا ام کلثوم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم تھی، زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ زینب تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کہتی ہیں کہ ہم ان کو غسل دے رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ بار غسل دو۔ اگر تم دیکھو یعنی کہ کوئی میل کچیل ہے یا ضرورت ہے تو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ 3، 5 یا اس سے زیادہ تعداد میں تم غسل دے لو۔ تو غسل جو ہے وہ طاق صورت میں دیا جائے گا 3 بار 5 بار، اگر پھر بھی نہیں محل کچال جاتی یا ضرورت ہے غسل دینے کی تو 7 بار 9 بار، یعنی کہ طاق صورت میں دینا، جفت میں نہیں دینا۔ اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور آخر میں تم کافور یا کافور سے کوئی چیز تھوڑی کافور جو ہے وہ لگا لینا میت کو، خوشبو ہے، یعنی کہ آخری بار میت کو خوشبو لگا لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا، بعض روایات کے اندر ہے کہ جب یہ تم غسل دے لو تو مجھے بتانا۔ تو یہ کہتی ہوں میں عطیہ کہ پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ ہونے کے بعد اطلاع دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند جو تھا، ازار بند جو تھا وہ ہمیں دیا اور کہا کہ اشعرنہا ایاہ، یہ اس کے جسم کے ساتھ لگا لو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر دی، تیمن دیا کہ اپنی بیٹی کے جسم کے ساتھ لگانے کے لیے۔ تو وہ جو چادر دی تھی وہ بطور برکت دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ برکت حاصل کرنے کے لیے کہ ان کی بیٹی کو لگا دی جائے چادر، یہ برکت کے لیے تھا۔ اشعرنا، شعار بنا لو، یعنی کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو تم چادر کو لگا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات سے ثابت ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا استعمال کیا ان سے برکت لینا ثابت ہے۔ پیچھے بھی روایت پڑی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا جس کو صحابیہ کہتی ہیں، ام سلمہ اور اسی طرح حضرت اسماء کہتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبے کو دھو کے وہ پانی بیمار کو پلاتی تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں استعمال شدہ ان سے برکت لی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے یہ غسل کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام عطیہ کو کہا کہ ابدعنا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، کہ تم نے غسل شروع کرنا ہے دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے، وضو کی جگہ سے تم نے غسل شروع کرنا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ ہے، وہ عورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو فرمایا حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر کے بالوں کو کھولا، بالوں کو کھول کے دھویا، دھونے کے بعد کہتی ہیں کہ ہم نے 3 چٹیاں 3 مہندیاں بنا لی
وجعلنا خلفہا، اور مہندیوں کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیچھے ڈال دیا، تو پیچھے 3 مہندیاں بنا کر ڈال دی۔ تو یہ تھا غسل عورت کو دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ام عطیہ نے غسل دیا، تو اس غسل کے اندر جو ہے یہ اس روایت کے اندر پہلے یہ چیزیں سماعت فرما لیں کہ کیا کیا چیزیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی، عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی، مرد غسل نہیں دے گا۔ ہاں، خاوند میاں اپنے خاوند اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دے سکتے غسل، ویسے جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کو غسل دیں گی، مرد مردوں کو غسل دیں گے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ غسل سکھلایا جا سکتا ہے کہ غسل تم کیسے دینا ہے تم نے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو سکھلایا کہ اس طرح غسل دو تم۔ اور غسل جو ہے ایک سے زیادہ بار بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن طاق عدد میں دینا، 3، 5، 7، 9، یعنی کہ طاق عدد رکھنا ہے، جفت نہیں، طاق عدد میں غسل دینا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے برکت لینا جو ہے یہ ثابت ہے، اس حدیث کے اندر باقی بھی حدیثیں ہیں۔ اور اسی طرح اس روایت مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ میت کا جو غسل ہے وہ وضو سے شروع کیا جائے گا، وضو پہلے کروایا جائے گا پھر غسل کروایا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ غسل کے اندر جو ہے بیری کے پتے وغیرہ، صابن، شیمپو وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آخری بار غسل کراتے وقت آخری بار کافور، خوشبو وغیرہ لگانی ہے۔ اور یہ جو کافور کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کافور کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس سے خوشبو آتی ہے، اور دوسرا اس کا یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ اس سے جو جسم ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا، تو وہ جسم کو لگا لی جائے خوشبو تو وہ جسم جلدی خراب نہیں ہوتا میت کا۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی، اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ عورت اگر ہے اس کو غسل دینا ہے تو اس کے بالوں کو کھول کے دھو کر اس کی مہندیاں بنائی جائیں گی، تو ان مہندیوں کو پیچھے ڈالا جائے گا، نہ کہ آگے ڈالا جائے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 2 بنا کے آگے ڈال دی جائے، ایک ادھر ایک ادھر، نہیں، پیچھے ڈالی جائیں گی۔ جو عورت ہے عورت کو مہندیاں کرا کے مہندیاں پیچھے ڈالی جائیں گی، جیسا کہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا اور مہندیاں جو تھی وہ پیچھے ڈالی ہم نے۔ تو مکمل غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے کپڑے اتارنے کے بعد شرمگاہ پر جو ہے وہ کوئی پردہ ڈال لیا جائے، کپڑا ڈال لیا جائے، اس کے بعد ہاتھ پھیر کے میت کے پیٹ کو صاف کیا جائے کہ پیٹ کے اندر کوئی فضلہ وغیرہ پڑا ہے تو وہ نکل جائے۔ اس کے بعد جو ہے شرمگاہ کو دھونا ہے، لیکن دستانہ لگا کر، اپنا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا، دستانہ وغیرہ لگا کر اس کے ساتھ میت کو استنجا کرانا، شرمگاہ اچھی طرح دھونی ہے۔ شرمگاہ دھونے کے بعد جو ہے غسل کی ابتدا کرنی ہے، تو غسل کی ابتدا وضو سے کرنی ہے، وضو کروانا ہے، جس طرح ہم اپنا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کروانا ہے میت کو۔ تو ظاہر بات ہے کہ میت مردہ ہے تو کلی نہیں کر سکے گی، ناک میں پانی، تو وہ یہ ہے کہ روئی وغیرہ کو بھگو کے اس کو جو ہے مل لیا جائے، اس کے ساتھ تر کر لیا جائے منہ کے اندر داندوں وغیرہ کو، اور اسی طرح ناک کے اندر بھی وہ کانوں کے اندر جو ہے روئی وغیرہ یا آج کل جو تیلی وغیرہ ملتی ہے وہ اس کے ساتھ کان صاف کر لیے جائیں۔ تو وضو جب کرا لیا انسان نے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دائیں طرف سے دھونا شروع کر دینا ہے۔ دائیں طرف سے دھونے کے بعد پھر میت کو الٹنا ہے، جو بیک سائڈ پچھلی سائڈ ہے ادھر سے دائیں طرف سے دھونا ہے۔ پھر جو ہے میت کو دائیں طرف کے بعد بائیں طرف سے دھونا ہے، سامنے سے دھو کر پھر الٹی طرف جو بائیں ہے اس طرف سے دھو لینا ہے۔ اسی طرح غسل دینا ہے، یعنی کہ وہ 3 بار دے لے بندہ، 5 بار، 7 بار دے لے، یا زیادہ ضرورت ہے تو 9 بار دے لے۔ اور جب آخری بار غسل دینا ہے تو تب پانی میں خوشبو ملا لینی ہے۔ یہ جو کافور مل جائے تو اچھی، نہیں تو کوئی اور خوشبو جو ہے، جو سی بھی خوشبو میسر ہو مل جائے آسانی سے، وہ خوشبو ڈال کر پھر آخری بار اس پانی کے ساتھ میت کو غسل دے دیا جائے، تو طاق عدد میں غسل دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کفن پہنانا ہوتا ہے میت کو، تو کفن پہنانے کے بارے میں آگے تفصیلاً بیان آئے گا کہ کفن کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کتنے کپڑے ہونے چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان ہوں گی۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔